الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جہنم پہ بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا یا سننا یا پڑھنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بس ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈرانے والی باتیں ہوں گی اور ہمارا دل اتنا نہیں چاہتا ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں، اس ٹاپک کے بارے میں جانیں۔ اگر آپ کسی لائبریری میں جائیں اور وہاں آپ کو جنت کے حوالے سے کچھ کتب ملیں گی اور کچھ جہنم کے حوالے سے ملیں گی، اور آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے آپ کون سا پڑھنا چاہیں گی، تو یقیناً آپ اس میں سے جنت کے حوالے سے جو کتب موجود ہوں گی ان میں سے کوئی ایک چوز کریں گے پڑھنے کے لیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جب جنت کا ذکر کیا تو ساتھ میں جہنم کا بھی ذکر کیا یعنی جہاں خوشخبریاں ہیں وہاں ڈراوا بھی موجود ہے، نذیر بھی اور بشیر بھی، جیسے انبیاء کرام کی صفت رہی، یعنی کہ وہ ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبریاں دینے والے بھی تھے۔ اسی طرح سے قرآن میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارتیں دیں، جنت کی بات کی، جنت کی خوبصورتی کی بات کی، کل کے سیشن ہم نے اس کو دیکھا بھی، وہیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی اور اس کے اپوزٹ جو مقام ہے وہ بھی بتایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے، اچھے عمل نہیں کریں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، تو دوسرا گھر جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو ہمیں آپشن دے دیا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کون سے گھر میں جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جہنم جو ہے اس کے بارے میں جاننا، پڑھنا، سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اگر ہم جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے اور ہمارے عمل جنت میں جانے والے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے دوسرے ٹھکانے کو بھی تصور کر سکیں، اور اگر وہ اچھا ہے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ برا ہے تو یقیناً ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے میں نے آج کے دن پہ ضرور کوشش کی کہ میں بھی اسی سنت کے مطابق چلوں کہ جب جنت کی بات ہو تو وہاں جہنم کی بھی بات کی جائے۔ اس موضوع کو چوز کرنے سے پہلے میں نے پہلے سوچا کہ جہنم پہ بات کی جائے یا نہ کی جائے، اور دوسرے موضوع بھی سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں کہا کہ نہیں، ہمیں جہنم پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ اور جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی، اس کو پڑھ رہی تھی، اور اتنا زیادہ مطلب خوف آ رہا تھا اور احساس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی سب گناہ چھوڑ دینے ہیں، ابھی سب کمیاں چھوڑ دینی ہیں، بس اب جنت کے لیے کوشاں ہو جانا۔ ابھی بھی اس آدھے گھنٹے میں ہم کتنی ہی بات کر لیں گے، بہت مختصر سی بات کریں گے، لیکن اگر اس پہ ہم مزید دیکھیں، ڈیٹیل سے پڑھیں، تو ہمیں احساس ہو کہ جہاں جنت ہے وہیں جہنم بھی موجود ہے، اور یہ غیب میں سے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کیسی تکلیف دہ جگہ ہے اس کو ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ہمیں کیا تعارف کیا ہے اور وہاں کن کا ٹھکانہ ہے، اور کیا مسلمان بھی وہاں جائیں گے یا نہیں، یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو جہنم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بہت ہی بری قیامگاہ ہے، بہت ہی برا مسکن ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کو لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا باری باری تفصیل سے ذکر کیا۔ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں جو تفصیل دی گئی ہے اس کو آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں رکھنا چاہوں گی۔ یہ جتنی بھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گی، جتنے بھی پوائنٹس رکھوں گی، یہ قرآن کی آیات کے مطابق ہیں۔ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت اب آخری بار جب آئے گی اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی۔ یعنی پہلے ہم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندگی دی، اور پھر موت آئے گی، اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی، چکنا چور کر دے گی۔ جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں کافر شور مچائیں گے، اتنا شور ہوگا کہ کانوں میں پڑنے والی آوازیں جو ہیں اتنی تیز ہوں گی کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں رہے گا۔ جہنمیوں کو تھوہر کا زہریلا، کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔
جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جہنمیوں کے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی قناتیں ہوں گی۔ جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری توق ڈالے جائیں گے۔ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ یہ قرآنی آیات کے اندر ساری وضاحت تھی جہنم کی۔ اب احادیث کے اندر جو تصویر کشی کی گئی ہے جہنم کی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ جہنم کتنی وسیع اور کتنی گہری ہے کہ اگر اس میں پتھر پھینکا جاتا تو اس کو تہہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے ایک احاطہ کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسی کیفیت ہے کہ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی تپش سے جہنمی کا جو دماغ ہے وہ کھولنے لگے گا۔ اور کیا کہا گیا کہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جہنم کی ایک داڑھ یعنی بڑا دانت بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ یعنی جہنم میں جب گناہ گاروں کو پھینکا جائے گا تو ان کی جسامت ان کی ہر چیز کو بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ انہیں سخت سے سخت زیادہ سے زیادہ عذاب ہو سکے، زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو سکے۔ یہاں بتایا گیا کہ جہنمی کی ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز روح سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی تیز ترین جو سوار ہے اگر وہ سفر کرتا ہے 3 دن سفر کرے تو وہ مسافت پوری ہوگی جو جہنم کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ یعنی اتنا چھوٹا بنا دیا جائے گا جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کی حیثیت بتائے گی کہ آخرت میں ان کی چیونٹی جتنی حیثیت ہوگی۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے۔ یعنی اتنی کرواہٹ ہے اس میں کہ دنیا میں جتنا کچھ موجود ہے وہ سب تباہ ہو جائے، سب کڑوا ہو جائے۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے۔ استغفر اللہ۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس طرح نیزے کی آنی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چلنے میں 70 سال لگیں گے۔ اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے سام قدمے اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا۔ جہنم کے بچھو قد میں خچر کے برابر ہوں گے، ان کے ڈسنے کا اثر کافر 40 سال تک محسوس کرتے رہیں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا، یعنی دنیا میں جیسے ہم قدموں کے بل چلتے ہیں، جہنمیوں کو جہنم میں چہرے کے بل منہ کے بل چلایا جائے گا، ٹانگیں اوپر سر نیچے۔
یہ جب حدیث بیان کی گئی تو کسی نے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ایسے کیسے ممکن ہوگا کہ سر کے بل چلا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو ٹانگوں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے۔ کچلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے، اور اس قدر کہ دونوں کندھوں کے درمیان اس قدر بڑا جسم ہوگا کہ دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ہے وہ ہولناک اور المناک آخرت جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس دن سے پہلے سے ڈرا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ڈراتے، نہ اس کی وضاحت کرتے، تو شاید ہم سے ڈر کے گناہوں سے باز نہ آتے۔ لیکن بارہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اس دن سے، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر سدھر جائے، صحیح راستہ اپنا لیں۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ آگ کا ہی ہوگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ قرآن مجید نے اس آگ کو کہیں نار القبرا یعنی بہت بڑی آگ، کہیں نار اللہ موقدہ اللہ کی آگ خوب بڑکائی ہوئی کہا گیا، کہیں نار تلظا یعنی آگ کی لپٹ کہا گیا، کہیں نار حامیہ بڑکتی ہوئی آگ کہا گیا۔ اگر انسان کو محض چلا ڈالنا مطلوب ہو تو اس کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں جس سے ہم یہ تصور آرام سے کر سکتے ہیں کہ دنیا کی آگ بھی اتنی ہلکی نہیں ہمارے لیے کہ بہت جلد انسان کو کر خاک، تو پھر اس سے 69 درجے تیز آگ، اللہ اکبر، وہ کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بڑکائی گئی ہے، لہذا دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ درجہ گرم ہونے کے باوجود یہ آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں اللہ کا ارادہ، دیکھیں کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ اتنی معمولی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی لیکن وہ ختم نہیں کرے گی، یعنی صرف وہ عذاب دے گی، اس میں انسان مرے گا نہیں۔ جیسے قرآن کی آیت میں آتا ہے لا تبکی ولا تذر، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی، اللہ اکبر۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب جبرائیل نے بتایا اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ گویا داروغہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے، یعنی اس وقت بھی جہنم میں آگ موجود ہے، جہنم موجود ہے، اس کی آگ بھڑک رہی ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے، لیکن جیسے آپ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اس کا اگر اندازہ لگایا جا سکے اس طرح سے کہ دنیا کی آگ اگر ہم کم سے کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کریں تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں ہیں، کناتے ہیں، اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے، یعنی ہر طرف آگ 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 ہی ہوگی۔ عذاب علیم کی ایسی بدترین جگہ پر اس انسان کی زندگی کیسے ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آولا بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آج ہم معمولی سا اگر ہمارا ہاتھ گرم چیز کے ساتھ بھی لگ جائے تو وہاں پہ کیسے زخم بن جاتا ہے اور ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کئی دن ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ انسان کی قوت برداشت کا عالم تو آپ دیکھیں یہ ہے کہ جون جولائی کے جب موسم ہوتے ہیں اور دوپہر کی جو گرمی ہوتی ہے ہم سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، اس گرمی کے مارے کئی کمزور، بیمار، بوڑھے فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ سے کئی درجے گرم اور تیز ہے،
اور حدیث کے مطابق یہ آتا ہے کہ جو دنیا کی یہ گرمی ہے یہ تو جہنم کے ایک سانس لینے کی ایک بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام بھی خوفزدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے رب سلیم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ تو یعنی انبیاء کرام کی یہ حالت ہوگی تو عام انسانوں کی اور ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا اس آگ کو دیکھ کر؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں۔ اشرا مبشرہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت عبادہ بن ثابت جیسے جلیل القدر جو صحابہ ہیں ان کے سامنے جب جہنم کی آگ کو یاد کیا جاتا تو اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے آتا ہے کہ لوہار کی دکان سے گزرے، آگ سے دہتی بٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ اسی طرح سے حضرت عطا سلیمی کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا تو حضرت عطا نے جب انہیں دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ربیع کے حوالے سے آتا ہے کہ ساری ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ ایک بار بیٹی نے پوچھا کہ بجن ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر! کیسے یہ لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے، نیک عمل کرنے والے، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز اللہ کے لیے لگا دی، اسلام میں داخل ہو گئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارتیں بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا رب سے ڈرتے ہیں، رب کی وعیدوں سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم بس اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پہ شاید ایمان لاتے ہیں، باقی پہ شاید ایمان نہیں ہے ہمیں۔ ہم کہتے ہیں بس اللہ غفور الرحیم ہے تو بس ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس سے آگے ہم اگلی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اللہ نے تعارف کروایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور کتنی اپنی صفات کا تعارف کروایا، جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الجبار ہوں، المتکبر ہوں، القہار ہوں، العادل ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی تو ہم ایمان لاتے ہیں نا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار گیا، اس میں صبر کیا، مصیبتیں آئیں، برداشت کی، اب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر چیز لگا دی، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے بھی ہیں۔ اور ان کا ٹھکانہ اور ہم جیسے لوگ جو دنیا کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایک جیسا ٹھکانہ دے دیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوائیں گے۔ اللہ اکبر! اتنا انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ تو جانور ہیں، تو انسانوں کے بارے میں اللہ ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایسی جنت میں لے جائیں گے، جبکہ ہم بالکل کوشش بھی نہ کریں۔ ایک چیز ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک چیز ہے ہم بالکل بہادر بن کے گناہ کرتے ہیں۔ تو ایسے گناہ کے حوالے سے تو وعیدیں ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، اچھے عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور گناہ سرعام کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں گناہ کیا، اور پھر ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ ہم جنت کی امید نہ رکھیں، ہمیں جنت کی امید بھی رکھنی ہے، لیکن ساتھ میں کوشش بھی کرنی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، جو ہم تک پہنچائے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سب کوشش کے بعد، عمل کے بعد، پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سب عبادات کو قبول فرمائیں گے، اور پھر امید رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو ہم سنیں نہ، جانیں نہ، پڑھیں نہ، ان محافل میں نہ جائیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم عمل نہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، تو ایسے تو بیوقوف لوگ ہی ہوں گے جو آپ کی احادیث کے مطابق بھی نہ چلیں، عمل بھی نہ کریں، اور پھر یہ بھی امید رکھیں۔ باقی تو اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں، لیکن جو اللہ نے ہمیں راستے دیے، جو طریقے بتائیں، اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو دیکھنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ تو اس لیے ہمیں اتنے نہ ڈر ہو کر نہیں جینا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کی زندگیاں نظر آ رہی کہ وہ کیسے ڈر رہے ہیں، اور ہم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔
جہنم کے بعد دوسرے عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں آگ کے علاوہ بھی، جس طرح جیل کی اصل شناخت تو قید و بند ہی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، جیسا مجرم ہوتا ہے، جیسا اس کا گناہ ہوتا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی اور مسلمانوں کو ان کے جرم کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ کھانے پینے کے حوالے سے کچھ سزائیں ملتی ہیں، جیسے دنیا میں تو انسان کھانے پینے کے حوالے سے بہت نازک مزاج ہے، ہر اچھی چیز کو لینا چاہتا ہے، گلی سڑی چیز کو نہیں پسند کرتا، باسی چیز کو نہیں پسند کرتا انسان دنیا میں، اور مشروبات اتنے پسند ہے، طرح طرح کے مشروبات جو وہ پیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور وہ لمحات ہوں گے، تو سب سے پہلے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس ہے۔ اس دن پیاس کی شدت جو ہے وہ ہر کسی کو ہوگی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر، حوض کوثر پر، جہاں جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دستے مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے، یعنی انہیں پانی پلائیں گے حوض کوثر سے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول انہیں دور ہٹا دیں گے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، انہیں بھی دور ہٹا دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اہل بدعت جو ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دین میں نئی بات ایجاد کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے اعمال کو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں دو ہی راستے بتائے گئے ہیں، قرآن کا راستہ اور ایک سنت یعنی حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم تیسرا کسی کا عمل اپناتے ہیں، تیسری کسی کی سنت اپناتے ہیں، تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو اسلام میں دین کا حصہ سمجھ کر اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ نے کیا تو کر لینا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا تو خاموشی سے چھوڑ دیں، بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ صرف یہ دیکھیں، آپ جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں خود علم حاصل کریں، خود احادیث پڑھیں، اور اس کے بعد دیکھیں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے ریفرنس موجود ہیں، کہاں پہ موجود ہیں، کون سی کتاب کا حوالہ ہے، یہ جانیں، پڑھیں، اس کے بعد عمل کریں۔ کہ یہ ایسی حدیث لوگوں کے اسٹیٹس پہ نظر آتی ہیں جو حدیث ہوتی نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نیچے اتنی لمبی کہانی بنائی ہوتی ہے اور نیچے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہوتا۔ تو ایسی حدیث جس میں کوئی حوالہ نہ ہو اور بلا وجہ کی لمبی لمبی کہانیاں بنائی ہوں، تو ان میں ضرور تحقیق کر لیا کریں کہ وہ صحیح واقعہ ہے بھی یا پھر من گڑت کہانی ہے۔ اور آج کل ایسی بہت زیادہ آ رہی ہیں، لوگ اتنا زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، بس آگے آگے شیئر کر دیتے ہیں، جبکہ عمل کی چیز اس میں سے نہیں لیتے۔ تو اس دن ہم بات کر رہے تھے، سب سے پہلے جس چیز سے آزمایا جائے گا وہ پیاس ہوگی، اور اہل بدعت جو ہے وہ بھی حوض کی طرف آئیں گے تو انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ بخاری سے میں یہ حدیث ملتی ہے، کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب کھانا طلب کریں گے تو توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس دی جائے گی، اور وہ ایک ایک لقمہ حلق سے اتاریں گے لیکن ان کی بھوک نہیں مٹے گی، یعنی انہیں تکلیف بھی ہوگی ایسا کھانا آگے داخل کرتے ہوئے، لیکن انہیں بھوک بھی اتنی ہوگی، انہیں سمجھ نہیں آئے گا ہم کیسے کھائیں اور کیسے بھوک مٹائیں، اور انہیں گرم عذاب، آگ کا عذاب دیا جائے گا، کھانے کے لیے انگارے دیے جائیں گے، آگ کے انگارے کی ان سے بھوک مٹائی جائے لیکن وہ مٹا نہیں پائیں گے، استغفر اللہ۔ کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغے انہیں جہنم کے عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لے آئیں گے۔ جہنم کے چشمے کیسے ہوں گے؟ جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی توازو کی جائے گی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اس سے عذاب سے۔ اور اس میں ایک جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ حدیث ہے ایک جس میں آتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے۔ چونکہ ہم عورتیں تھیں تو میں نے باقی حدیث میں سے ان کچھ حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا سوچا کہ ایسی کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ وارن کیا، ان کی کچھ برائیاں بتائیں۔ حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی، یعنی جنت میں اولاً جو داخل ہوں گے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو غریب تھے، محتاج تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔
ظاہری بات ہے جو مالدار ہوں گے انہوں نے اتنی عیاشی کی، ان کا اتنا ہی حساب کتاب سخت ہوگا، اتنی وہ زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ دنیا میں جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس میں خدا ہوں، تو وہ نیچے والوں کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی کر جاتا ہے اور پھر عیاشیاں بھی، تو پھر حساب کتاب بھی اتنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ملتی ہیں، کئی ہزار سال پہلے جو ہیں وہ غریب حساب کتاب دے کے جنت پہ جا چکے ہوں گے، لیکن ابھی مالدار حساب کتاب میں لگے ہوں گے۔ تو یہ حدیث کہتی ہے کہ مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی لوگ روک لیے جائیں گے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا تو ان میں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں دیکھا تو ان میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے جہنم دیکھی ہے اور اس جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم کسی عورت پر زمانے بھر کے احسان بھی کر دو، لیکن پھر کبھی اس عورت کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ عورتیں ناشکری ہیں، کون سی عورتیں؟ جو اپنے شوہروں کی ناشکری ہیں۔ یعنی شوہر جو ہیں سارا دن ان کے لیے محنت کرتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، جس قدر ان سے ہو سکتا ہے وہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی کوئی ایک بات نہ مانی تو فوراً سے وہ احسان جتانے لگتی ہیں، یعنی احسان کو مانتی نہیں ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تجھ سے تو کبھی کوئی بلائی پائی ہی نہیں۔ اور ایسا اکثر خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت معمولی بات ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری چیز، لیکن اس پہ پوری حدیث بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں پہ لعنت کی وجہ سے جہنم میں جو ہے وہ داخلہ ان کا لکھا گیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عید کا تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کو ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو۔ میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یعنی جیسے کچھ خواتین بہت غصے میں ہوتی ہیں تو پلان تان کرنے لگتی ہیں اپنے بچوں پہ بھی اور بڑوں پہ بھی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم ایسے ہی لان تان کرنے لگتے ہیں۔ اور بھی اس کے بارے میں حدیث آتی ہیں کہ اگر آپ کسی پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر وہ لعنت پہ مستحق نہیں ہوتا تو واپس لعنت بھیجنے والے پہ وہ آ جاتی ہے۔ تو ایسی گھٹیا قسم کی حرکات جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنے رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، جس میں عورتوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک تو باریک کپڑے پہنے گی، نہیں ایسے کپڑے ہوں گے، کپڑے تو بظاہر پہنے ہوں گے لیکن وہ ان کے سطر کو نہیں ڈھانپ رہے ہوں گے، یا تو وہ چھوٹے اتنے ہوں گے، یا پھر وہ تنگ ہوں گے، یا پھر باریک ہوں گے۔ تو اگر اس طرح کے کپڑے ہم پہنتے ہیں تو اس میں پردہ نہیں ہوتا اور یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے، جیسے کچھ فیشن چلتے ہیں، ٹراؤزر جو ہے وہ ڈیزائن والے سلوا لیے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں کٹ لگا کے وہاں پہ نیٹ لگا لی جاتی ہے، تو اس طرح سے آدھی ٹانگ جو ہے وہ درمیان سے نظر آ رہی ہوتی۔ کئی ایسی اچھی خاصی سلجھی خواتین کو فیشن کرتے دیکھا ہے ایسے لباس پہنتے ہوئے، کہ ویسے تو وہ سلجھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سب ہیں، لیکن فیشن کے نام پہ پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی ہر چیز کو قبول کر لیا جاتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو ایسے ٹراؤزر جس میں درمیان میں نیٹ لگائی ہوتی ہے یا باریک کپڑا لگایا ہوتا ہے تو ٹانگ وہاں سے دکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر پتہ ہے یہاں سے ٹانگ دکھ رہی ہے تو وہاں سے مزید اس کو خوبصورت کر لیا جاتا ہے بجائے یہ کہ لباس پورا کر لیا جائے۔ یا پھر ایسے فیشن آتے ہیں کہ ٹراؤزر چھوٹا بنا لیا جاتا ہے، ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نیچے سے، تو عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے۔ اگر ہم ایسی شلوار پہنتے ہیں جسے ٹخنے نظر آتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، اور نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں بھی ہمارے ٹخنے باہر نظر آتے ہیں۔ تو جب چھوٹی شلواریں ہوں گی ظاہری بات ہے اسی طرح سے نماز بھی پڑھیں گے تو نماز میں بھی نقص رہ جائے گا۔
پھر بازو اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے مارکیٹ وغیرہ میں جب جاتی ہیں کچھ لینے تو کلائیاں جو ہیں وہ اس سے اوپر تک بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اسی چیز میں آتا ہے کہ جسم جو ہے وہ پورا نہیں ڈھانپا ہوا، یا پھر دوپٹے اتنے باریک لیے ہوتے ہیں، میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے نیٹ کے جو شفون کے دوپٹے ہوتے ہیں وہی لے کے، اور بلکہ اس کے ساتھ بعض نے تو نقاب بھی کیا ہوتا ہے، آگے نقاب کیا ہوتا ہے، پیچھے ان کی چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے لباس نہ پہنا کریں، بچوں کو بھی خود بھی اس طرح کے لباس پہنے جو جسم ڈھانپے صحیح معنوں میں، عبایا پہنا تو وہ فٹنگ والا نہ ہو یا ایسے کپڑے کا نہ ہو جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو، تو یہ چیز جو ہے خصوصاً دیکھنی ہے کہ لباس پہنے تو لباس کا حق بھی ادا ہو رہا ہو۔ پھر یہ کہ مردوں کو بہکانے والی ہیں خود بہکنے والی ہیں، آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں یونیورسٹیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی بہک جاتے ہیں کوئی بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے، خود اس چیز سے دور رہیں، باز رہیں کہ نہ تو خود دوسروں مردوں کے وہ بہکانے کی کوشش کرنی ہے، نہ ان کے لیے خود ہم نے ایسے بننا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر بہک جائے، پردے کا لحاظ رکھنا ہے اور جس جگہ جا رہے ہیں اس کے مطابق لباس پہن کے جائیں۔ اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اتنا میک اپ کر کے اور بال کھلے چھوڑ کے جانے کی، پڑھنے جا رہے ہیں تو پڑھنے والے حلیے سے جائیں۔ پھر یہاں پہ بات کی گئی ہے جوڑے کی، جیسے یہ فیشن آ گیا بہت زیادہ، اب تو پھر شاید تھوڑا بہت کم ہوا لیکن ابھی بھی ہے، جب ابایا کا اور اسٹالر وغیرہ حجاب کا زیادہ فیشن آیا تو ساتھ میں جوڑے کا بھی فیشن آ گیا، اور باقاعدہ بنے بنائے جوڑے جو وہ بازار سے ملنے لگے، ہیڈ کیپ جو ہوتی ہے اس کے اندر اٹیچ کر دیے گئے کہ آپ ہیڈ کیپ لیں گی پیچھے آپ کا آٹومیٹیکلی جوڑا بھی بن جائے گا، اس کے اوپر آپ حجاب سیٹ کریں، تو یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا۔ اور پھر جوڑا جو بالوں کا اگر بناتے ہیں تو اتنا اونچا بنانا ہے کہ وہ آپ کے سر سے بھی پیچھے سے اونچا نظر آ رہا ہے، اس طرح کے جوڑے کے بارے میں یہ وعید ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ گردن کے پاس اگر بالوں کو سمیٹ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہت ابارنا اور باہر کو لے کر آنا اور بہت اونچا کرنا یہ سب گناہ ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ میٹنگ کا پورا ہو چکا ہے، آج کے حوالے سے اتنی ہی بات چیت کر سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو دوسروں کے لیے، بلکہ اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے لیے ہیں، مجھے ان عذابوں سے بچنا ہے اور مجھے اپنے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ بڑے گناہ شاید ہم نہ کرتے ہو، اس سے ہم بچتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہم بہت کر جاتے ہیں، تو اپنی لسٹ بنانی ہے آج آپ نے کہ میں نے کون سے گناہ چھوڑنے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستے کھولیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بہت سی دعاؤں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔